بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے سننے والے بھائی، ذرا دل کو تھام لو اور چند لمحوں کے لیے دنیا کے شور کو خاموش کر دو، کیونکہ آج کی بات نہ صرف کانوں تک جائے گی بلکہ دل کے اندر تک اترے گی۔ کیا آپ قرض میں ہیں؟ کیا ہر صبح آنکھ کھلتے ہی دل پر ایک بوجھ سا آ جاتا ہے؟ کیا فون کی گھنٹی آپ کے دل کی دھڑکن تیز کر دیتی ہے؟ کیا رات کو سونے سے پہلے یہی سوچ آتی ہے کہ یہ قرض آخر کب ختم ہوگا؟ اگر ہاں تو یاد رکھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ آپ کی حالت سے بے خبر نہیں۔ قرض صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، قرض سکون کا بھی ہوتا ہے، قرض نیند کا بھی ہوتا ہے، قرض مسکراہٹ کا بھی ہوتا ہے۔ انسان سب کے درمیان ہوتا ہے، لیکن اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اور اسلام ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے اتنا زیادہ پناہ مانگتے تھے کہ اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اے اللہ، میں غم سے، پریشانی سے، کمزوری سے، سستی سے اور قرض کے غلبے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سوچئے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے ڈرتے تھے تو ہم کیوں اسے ہلکا سمجھتے ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی روح قرض کی وجہ سے رکی رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ یہ بات ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے۔ آج ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے پوچھیں: کیا میں نے نماز کو واقعی اہمیت دی؟ کیا میری کمائی مکمل حلال ہے؟ کیا میں نے فضول خرچی کو زندگی بنا لیا؟ کیا میں صرف دعا پر رکا ہوا ہوں اور عمل سے دور ہوں؟ یاد رکھیں، دعا اور عمل دونوں لازم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرض ادا کرنے کی سچی نیت رکھتا ہے، اللہ خود اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سب سے پہلے دل میں پختہ نیت کریں: یا اللہ، میں بھاگنا نہیں چاہتا، میں ادا کرنا چاہتا ہوں، تو میری مدد فرما۔ اس کے بعد نماز کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں۔ 5 وقت کی نماز قرض ختم ہونے کی بنیاد ہے۔ بے نمازی کے مال میں برکت نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ پھر اپنی کمائی کو دیکھیں۔ حرام کا ایک لقمہ قرض کو بڑھا دیتا ہے، اور حلال کی تھوڑی سی کمائی بھی قرض کو گھلا دیتی ہے۔ صدقہ ضرور دیں، چاہے تھوڑا سا، چاہے کسی فقیر کو خاموشی سے۔ نبی نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ جمعے کے دن خاص طور پر صدقہ دیں، یہ دن رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ استغفار کو اپنی زبان کا معمول بنا لیں۔ نبی نے فرمایا، جو استغفار کو لازم کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کم از کم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کریں۔ اور پھر آتی ہے وہ نماز جو قسمت بدل دیتی ہے: تہجد۔ رات کے آخری پہر جب دنیا سو رہی ہو، اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ 2 رکعت ہی صحیح، لیکن آنسوؤں کے ساتھ دل کھول کر کہیں: یا اللہ، میرے قرض ادا فرما دے، میرے لیے وہ دروازے کھول دے جو بند ہو چکے ہیں۔ اپنے والدین کو نہ بھولیں، ماں باپ کی دعا قرض کے پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ اگر وہ ناراض ہیں تو معافی مانگیں، ان کے قدموں میں بیٹھیں۔ فضول خرچی کو چھوڑ دیں، نمائش کی زندگی قرض کی ماں ہے، سادگی قرض کی دشمن ہے۔ اور سب سے اہم بات، قرض سے بھاگے نہیں، جھوٹ نہ بولیں، قرض دینے والے سے بات کریں، سچ بولیں، اللہ اس کے دل میں نرمی ڈال دے گا۔ آخر میں اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں، سبب اختیار کریں لیکن دل اللہ سے باندھ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ قرض میں ہیں تو یہ ذلت نہیں، یہ آزمائش ہے۔ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں بلکہ آپ کو اپنے قریب بلایا ہے۔ یہ قرض بھی اترے گا، یہ اندھیری رات بھی ختم ہوگی۔ بس ہمت رکھیں، دعا، صبر اور عمل کے ساتھ۔ اور اگر یہ بات کسی ایک مقروض انسان تک پہنچ گئی تو شاید اللہ آپ کو اس کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہم سب کے قرض آسانی سے ادا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔